إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ہدایت کے لیے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن مجید کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، اس سے پہلے ہم نے آپ سے جو خطبہ جمعہ میں بات کی تھی وہ قرآن مجید ہدایت اور رحمت اور شفا کی کتاب ہے۔ آج قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں ہم مختصر گفتگو اس خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، قرآن مقدس جو انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے اور گمراہی اور ضلالت سے نکالنے کا بہترین اللہ کی پستک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، لیکن آج ہمارے پاس آخری پستک ہوتے ہوئے، آخری کتاب ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے، ہمارے بہت سے بھائیوں نے اس قرآن مقدس کے حقوق کی حفاظت نہیں کی ہے۔ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن صرف رمضان میں پڑھتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں صرف نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، تو اتنی اہم کتاب ہے جو آخری کتاب ہے آخری پیغمبر پر، جو ہدایت اور رحمت کا ایک پوری انسانیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے، تو اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں یہ جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مقدس سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو جو کتاب پوری دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہو، جو گمراہی سے نکالتی ہو، جو دلوں کو شفا سے بدل دیتی ہو، جو مریض کو میرے بھائیو صحت مند اس قرآن مقدس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہو، تو اس کے حقوق کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے بھائیو،
قرآن مقدس کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلے قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا وہ اہل اسلام کی صفوں میں، اہل ایمان کی صفوں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قرآن کی تعظیم کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اور یاد رکھیے تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو نقش و تعویذ میں بنا کر کے اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو لکھ کر کے جو ہے کہ اپنی دکان میں اس کے دروازے پر لگا لیا، اپنے گھر میں، اپنے حویلی کے اندر، اپنے مکان کے اندر اسے لکھ کر اس کی صورتوں کو ہم نے چسپاں کر لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، یہ حق ہم نے ادا کر دیا ہے۔ بلکہ ایمان کا مطلب ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، قرآن مقدس کو جن لوگوں کو ہم نے عطا کیا، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایمان کون سا؟ ایمان وہ جو اس کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، اس کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، آخری کتاب مانتے ہیں، آخری وحی مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانتے ہیں۔ یہ ایمان کا ہم حصہ مانتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو کوئی اقرار نہیں کرتا ہے پیارے بھائیو، یاد رکھیے اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے، قرآن کے حقوق کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پر اپنے ایمان کو مکمل کیا جائے، اور ایمان میں شامل ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نقش و تعویذ میں لٹکا کر ہمارے لیے میرے بھائیو ہم اس کا حق ادا کر دیں گے، یا پانی میں گھول کر تعویذ کی شکل میں ہم پی لیں گے تو ہم اس پر ایمان لے آنے کا حق ادا کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایمان لانے کا مطلب اس کو آسمانی کتاب مانتے ہوئے اسی طریقے سے تسلیم کیا جائے، اسی طریقے سے اسے شفا مانا جائے جیسے اسلاف نے مانا تھا، جیسے صحابہ کرام نے اس قرآن کو اپنے گلوں سے لگایا تھا۔ پہلا حق آپ نے جانا، قرآن کا پہلا حق قرآن اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق میرے پیارے بھائیو کہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ صرف قرآن یہ نہیں کہ 30 پارے آپ کے پاس موجود ہیں گھر میں، آپ کی الماری میں، آپ کی دکان میں، آپ کی آفس میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کے موبائل میں 30 پارے موجود ہیں، آخری کتاب موجود ہے، لیکن اسے پڑھا نہیں۔ قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھ کر اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اللہ رب العالمین سورۃ المزمل میں کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اور کیسا پڑھو؟ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو جلدی پڑھتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو رمضان میں قرآن کو جو ہے کہ شبینہ میں ختم کر دیتے ہیں، ایک رات میں قرآن سن کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن کا جو حکم ہے، جو حق ہے قرآن کا کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، کیا وہ لوگ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ضرورت ہے قرآن کو ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اور بہت سے مسلمان ہیں جو اگر رمضان میں قرآن سنتے ہیں اس میں ریل حافظ چاہیے، انہیں جو بہت تیز قرآن پڑھتا ہو، بس پڑھتے چلا جائے، یا لمون تالمون، نہ کچھ سمجھ میں آئے، نہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مقتدی جو سن رہا ہے اسے نہیں پتا ہے، جو سنا رہا ہے وہ نہیں پتا ہے، بس انہیں تیز پڑھنے والا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے قرآن کا حق ایسے لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ پڑھیں گے، شریعت کا صحیح موقف ہے جو کہ آپ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہیں کر سکتے ہیں، اور 3 دن میں 3 دن کا ایک 24 گھنٹے کا پورا ایک پیریڈ ہوتا ہے، صرف تراویح میں نہیں، جو شریعت میں بتا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اگر 3 دن میں ختم کرتے ہیں، صرف تراویح میں 1 گھنٹہ
2 گھنٹہ قرآن پڑھ کر وہ 3 دن میں ختم کرتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ 3 دن کا ایک پورا پیریڈ بنتا ہے، اس میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی 3 دن میں صرف 3 گھنٹے میں قرآن ختم کرتا ہے، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ابھی سانس ہمارا باقی ہے، قرآن ہمارے درمیان میں ہے، قرآن اٹھایا نہیں گیا ہے، قرآن کے حروف ہمارے درمیان سے ختم نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، خوبصورت آواز بنا کر اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ اسی لیے آخری پیغمبر، آخری پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرأوا القرآن، کہ مسلمانوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ پڑھنا یعنی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن کل روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کو پڑھنے کی عظمت ہے۔ یاد رکھیے، جو قرآن ٹھہر کر پڑھتے ہیں، جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو بہت جلد ختم کر کر اپنے گھر یا اپنے کاروبار پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن کا ہے، اس پر تدبر اور اس کو سمجھا جائے۔ قرآن تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، پڑھنا ہے، کھول کر اس کے حروف کی تلاوت کرنی ہے، ان کو پڑھنا ہے، ساتھ میں قرآن کو سمجھنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ذرا غور کیجئے، پہلے قرآن کی آیت آپ سنیے، رب العالمین کا حکم ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ نے مطلق حکم دیا ہے کہ قرآن پر حکم، قرآن پر غور کرو، فکر کرو، سمجھو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ انہیں سمجھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنا بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو تم میرے پیارے بھائیو قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو۔ یہ دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ میرے پیارے بھائیو اہل ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے لیدبروا آیاتہ، قرآن کو جہاں پڑھنا ہے اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی تو قرآن کی ہدایت ہمیں نصیب ہوگی۔ آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ سمجھتے نہیں ہیں تو کیا اس کے مقصد کو آپ سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے جو لوگ منع کرتے ہیں قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، دراصل وہ قرآن کے حقوق کی تعظیم نہیں کرتے۔ قرآن سے انہیں مطلب نہیں ہے، انہیں اپنی گدی سے مطلب ہے، انہیں میرے پیارے بھائیو اپنی جیب سے مطلب ہے۔ وہ صحیح اسلام لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے۔ ارے قرآن تو ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو کیوں کر مسلمان اس کی ہدایت سے دور ہو سکتے ہیں؟ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اوپر بھی یہ حقوق عائد ہوتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جانتی ہیں، قرآن پڑھنا سیکھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، قرآن کے اچھے ترجمے پڑھیں۔ آپ کے لیے سب سے اہم جو ضروری ترجمہ ہے وہ احسن البیان کا ہندی ترجمہ رکھیے، انگلش ترجمہ رکھیے، اردو ترجمہ رکھیے، جو لینگویج جو زبان آپ جانتے ہیں اپنے گھر میں رکھیے، اپنے روم میں رکھیے، اپنے بیڈ روم میں رکھیے، اور جب موقع ملے اس قرآن پر چند منٹ غور کر لیجئے گا، آپ کے دل کو میرے بھائیو شفا مل جائے گی۔ بیمار دلوں کو شفا قرآن کی ہدایت سے ملتی ہے، قرآن پر تدبر کرنے سے ملتی ہے، قرآن پر غور کرنے سے ملتی ہے۔ جو قرآن کو رمضان میں پڑھ کے اپنی
الماری میں رکھ دیتے ہیں، صرف نقش و تعویذ میں استعمال کرتے ہیں، پانی میں گھول کر قرآن کی آیات کو پینا چاہتے ہیں، وہ قرآن کے حقوق کو کبھی نہیں پہچان سکتے، قرآن کی تعظیم کو کبھی نہیں پہچان سکتے۔ پیارے بھائیو، اس لیے آئیے قرآن کو تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تیسرا حق میں نے آپ کو بتایا۔ چوتھا حق قرآن کا ہے، قرآن پر عمل کیا جائے، اس کتاب پر عمل کیا جائے، ایمان لایا جائے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر اس کی آیات پر غور کیا جائے اور اسی طریقے سے اس پر عمل کیا جائے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین سورۃ الزمر میں فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور جو بہترین چیز تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کا پالن کرو، اس کو فالو کرو، عمل میں لاؤ۔ قرآن نے روک دیا شراب پینے سے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے کے اندر صحابہ کرام جب حرمت کا میرے بھائیو حکم نازل نہیں ہوا تھا، قرآن میں حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں کیا گیا تھا، صحابہ کرام مٹکوں میں بھر کر شراب پیا کرتے تھے، چھوٹی سی بوتل نہیں بلکہ مٹکوں میں بھر بھر کر جمع کرتے تھے، اس شراب کو پیتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو غور کیجئے گا، قرآن کا حکم نازل ہوتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، پیارے بھائیو قرآن کے حقوق کی وہ حفاظت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس کنستر بھرے ہوئے ہیں، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، جو شراب پیتے تھے، بڑے شوق سے پیتے تھے، صبح پیتے تھے، شام میں پیتے تھے، جب ان کا دل کرتا تھا شراب پیتے تھے، کبھی کھجور سے بناتے تھے، کبھی انگور سے بناتے تھے۔ جیسے ہی حکم نازل ہوا، انہوں نے میرے پیارے بھائی اپنے مٹکوں کو پھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں بہا دیا، کیونکہ قرآن کا حکم آ گیا۔ اس لیے ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ ارے ہم عادی نہیں ہیں شراب کا، ہمارے یہاں جو لوگ شراب اگر پیتے بھی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ارے وہ ایک بوتل پیتے ہیں، یہاں تو صحابہ کرام مٹکوں میں بھر کر شراب پیا کرتے تھے، جگ بھر بھر کر شراب پیا کرتے تھے۔ لیکن رب کا حکم آ گیا تو پھر اس شراب کو اپنے گھروں سے فوراً نکال دیا، بلکہ اتنا شراب بہایا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کا حکم کو انہوں نے تسلیم کیا، لیکن آج ہمارے یہاں اگر قرآن کوئی کسی کو سنائے گا، ارے تو مفتی ہو گیا ہے، اب بہت بڑا علامہ ہو گیا ہے، تو بڑا بڑا شیخ ہو گیا ہے تو قرآن سناتا ہے۔ ارے قرآن تو یہ تو علماء سنا سکتے ہیں، اگر قرآن کسی نے سمجھا ہے، کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، ہر کسی کا حق ہے جس نے جتنا سمجھا ہے اسے علماء کرام کی رہنمائی میں لوگوں تک پہنچائیں۔ اور بہت سے لوگ میرے بھائیوں قرآن کو نہیں، حدیث کو نہیں، اپنے امام کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کے درمیان قرآن کا حکم نازل ہوا، اپنی شراب کے مٹکے پھوڑ دیے۔ یہاں آج کے مسلمان ایسے موجود ہیں جو اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، حدیث کو چھوڑنا منظور ہے، قرآن کی آیت کو چھوڑنا منظور ہے، لیکن امام جو انہوں نے امام بنا رکھے ہیں ان کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیسے ایسے لوگ قرآن کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بھائیوں، قرآن عمل کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کریکٹر کیسا تھا؟ کیا کہا ام عائشہ نے رضی اللہ عنہ؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی میرے پیارے بھائیوں اخلاق میں اتنے اعلیٰ معیار پر تھے کہ کفار و مشرکین بھی آپ کو صادق الامین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، پکا کہتے تھے۔ آپ کو دین کو نہیں مانتے تھے، آپ کو دشمن تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنی امانتیں اس پیغمبر کے پاس لا کر
رکھا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن عمل کے لیے بھی نازل ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے، اس کو زندگی میں ڈھالنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ اور زندگی میں کب ڈھالیں گے؟ جب ہم اس قرآن کو علماء کرام سے سنیں گے، جب اس قرآن کا ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، جو لینگویج جو زبان ہم جانتے ہیں، تب قرآن ہماری عملی زندگی میں میرے بھائیوں اترنے لگے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں جو حق ہے قرآن کا، کہ قرآن کی دعوت و تعلیم دینا۔ جس نے قرآن کو سیکھا ہے، گھر میں اگر کوئی مرد قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی عورت، اپنی جو بیوی ہے، اس کو بھی اس قرآن کی تعلیم دلائے۔ یہ نہیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا فارغ ہو گئے، نہیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائیے۔ قرآن عمل کے لیے بھی ہے، لیکن جس نے اس کو سیکھ لیا، دوسرے لوگوں کو سکھانے کے لیے اس کی ذمہ داری عائد ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن سے قریب آئیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھلائیے۔ ہاں، ضرورت ہے دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو جو ہے کہ ڈاکٹر بنائیے، اس کو پی ایچ ڈی ہولڈر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو آپ کو بنانا ہے، ماسٹر بنائیے، بڑے سے بڑی ڈگری دلائیے، لیکن ساتھ میں قرآن کا علم بھی اسے سکھلائیے۔ جو ڈگری آپ کرا رہے ہیں، وہ ڈگری آپ کی یہاں ختم ہو جائے گی۔ قرآن کی تعلیم اگر دلائیں گے آپ کے ساتھ، آپ چلے جاؤ گے، بچے قرآن پڑھیں گے، مرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ کل روز قیامت اگر آپ قرآن کے حقوق کی حفاظت کریں گے، قرآن ہمارے لیے شفارسی بن کر آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، خود بھی سیکھیے، اور اپنے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو، سب کو اس قرآن کی تعلیم دلانا کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کو اگر ہم نے بھلا دیا، یاد رکھیے کل روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے کہا، کل روز قیامت تمہارے پیغمبر فرمائیں گے، اے اللہ، یہ قرآن جو آپ نے میرے درمیان میں نازل کیا، اس قرآن کو اس امت نے بھلا دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی شکایت کریں گے، اس لیے جو مسلمان ایمان لے کر آئے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کے حقوق کی حفاظت کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو عملی زندگی میں نافذ کریں، خود پڑھیں، دوسرے لوگوں کو اس قرآن کو پڑھائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے پیارے بھائیوں، سانس بند ہونے کے بعد رب پوچھے گا، قرآن کا حقوق ادا کیے تھے؟ ارے 30 پارے نازل کیے گئے تھے تمہارے درمیان میں، کتنا پڑھا تھا؟ ٹائم نہیں تھا، میں کاروبار میں مشغول تھا، جاب میں مشغول تھا، ارے اولاد کو میں اس کے اسٹینڈرڈ کو سنبھال رہا تھا، ٹائم نہیں ملا، رب العالمین پڑھ نہیں سکا قرآن۔ میرے پیارے بھائیوں، شکایتیں یہ صرف پچھتاوے کی باتیں ہیں، اس لیے ابھی ہمارا سانس باقی ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اگر سانس بند ہو گیا پھر موقع نہیں ہے۔ قرآن کو کھولیے، ان 30 پاروں کو کھولیے۔ رب نے یہ قرآن اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس پر غور کریں۔ قرآن ہم کو پکار رہا ہے۔ رمضانی مسلمان بھائی نوجوان سن لیں کان کھول کر، مائیں بہنیں، جو رمضان میں قرآن کو کھولتے ہیں، ایک قرآن 2 قرآن پڑھ کر اس کو جزدان میں باندھ کر لپیٹ کر اپنی الماری میں رکھ دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے کہا کل روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، ان کے یہاں میں نے قرآن کو جیسے آپ نے نازل کیا تھا ان تک پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ اس لیے جو لوگ قرآن کو بھلاتے ہیں کبھی وہ قرآن سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں، انہیں ہدایت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ ضرورت ہے پیارے بھائیوں بزرگوں، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، اس پر غور فکر کیجئے۔ آپ بڑی سی بڑی گاڑی خرید لیتے ہیں، بڑی اچھی سی اچھی بائک اسکوٹی خرید لیتے ہیں، قرآن کا ایک مصحف خرید کر رکھیے، احسن البیان۔ آپ ہندی زبان زیادہ جانتے ہیں، اپنے گھر میں رکھیے، جہاں آپ کا کاروبار چلتا ہے وہاں رکھیے۔ جو آفس میں آپ
کام کرتے ہیں اس آفس میں رکھیے، اپنی گاڑی میں رکھیے، یہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا ابھی سانس باقی ہے، سانس بند ہوا پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور بہت چھوٹی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے اور میرے بھائیوں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن سے رہنمائی لیجئے، قرآن پر غور کیجئے، قرآن کو اپنے گھروں میں سجائیے، قرآن کو ماں و بہنوں کو نصیحت کیجئے، وہ قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔